اجالا شان رمضان۔ ناظرین، عذرو قرآن شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں جواب کا بقیہ حصہ ارشاد فرما دیں تو پھر ہم اگلے سوال پر جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اگرچہ جواب کسی حد تک مکمل ہو گیا تھا، مگر ایک اور آیت مبارکہ میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیاں اور علامات بیان کرتے ہوئے ایک اس بات کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقین کو یہ کہا جاتا کہ تم بھی ایمان لاؤ اس طرح جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ منافقین کو جو کہا جا رہا تھا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، گویا اس آیت میں یہ مفہوم پنہا ہے کہ تم کس ایمان کی بات کرتے پھرتے ہو؟ ایمان یہ نہیں جس کا دعویٰ تم کرتے ہو، ایمان لانا ہے تو دوسرے لوگوں کی طرح لاؤ۔ تو وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے جو آقا علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو گویا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ نے بتا دیا کہ ایمان کے باب میں جو رول ماڈل ہے، مثال ہیں، نمونہ ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، اور فرمایا ان کی طرح ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء۔ تو وہ اس کے جواب میں کیا کہتے؟ وہ جواب میں کہتے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح معاذ اللہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ تو انہوں نے اپنے زوم میں صحابہ کرام کی طرف سفاہت کی نسبت کی، اور پھر اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اور اللہ نے فرمایا خبردار یہی ہیں جو سفی ہیں، بے وقوف ہیں اور احمق ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک تو صحابہ کرام پر طنز کرنا، اعتراض کرنا یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ دوسرا اس سے آیت مبارکہ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو صحابہ کرام پر طنز کرے گا اس کا جواب اللہ نے دیا، گویا اللہ ان کے دفاع میں اپنی آیات کو نازل فرما رہا ہے، یہ پتہ چلا۔ اور پھر ایک لطیف بات اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر منافقین نے کس عقلی پیمانے کی بنیاد پر صفاحت کی نسبت کی تھی صحابہ کرام کی طرف؟ آخر کوئی شے تو تھی جو وہ اپنے عقل کے پیمانے پر رکھ کر یہ کہتے چلے جا رہے تھے کہ کیا ہم ان بے وقوفیوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو وہ صحابہ کرام کا جنون تھا، وہ صحابہ کرام کا عشق تھا، آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت تھی، وارفتگی تھی۔ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر نے سارا مال لا کے قدموں میں قربان کر دیا، تو عقل نے تو سوچا ہوگا کہ یہ تو ظاہراً ایسا عمل ہے کہ جسے صفاحت کہا جائے، مگر وہ ان کی قربانی تھی، ان کا اخلاص تھا۔ ایسے صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے جو ادب کے جتنے مظاہر آئے، آقا علیہ السلام کے بال مبارک سنبھالنا، آپ کے لعاب مبارک، آپ کے وضو مبارک کے پانی سے تبرک حاصل کرنا، تو انہوں نے اپنے پیمانہ عقل پر اسے صفاحت کہا، اور اللہ نے اسی کو ایمان کہا۔ فرمایا ایمان لانا ہے تو جو تم پیمانہ لیے پھرتے ہو وہ ایمان نہیں، ایمان یہ ہے، یہ آئیڈیل ایمان ہے، اس طرح ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان آئیڈیل تھا، اور اس کو قرآن مجید بہت سارے مقامات پر بیان کرتا ہے۔ ہمیں بھی ان کے اسی ادب اور احترام کو زندگی بھر قائم رکھنا ہے۔ ہمارا ایمان اسی میں سلامت ہے کہ ہم ان کے ادب اور احترام کو قائم رکھیں۔ بہت خوبصورت بات۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی ناپسند یہ بات ہے کہ حضور کے صحابہ کی توہین یا گستاخی کی جائے، ان کے شان کے منافی کوئی بات کی جائے۔ اللہ رب کریم جواب دے رہا ہے ان منافقین کو۔ تو یہ تو نشانی آ گئی کہ جو گستاخ ہوگا صحابہ کا اس کا کس درجے میں شمار ہوگا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس گفتگو کے تناظر میں۔ قرآن کریم کی روح سے ہم نے چند آیات، 3 آیات کے آپ نے حوالے سے حوالے بہت ہیں، لیکن ظاہر دامن وقت میں گنجائش کے تحت مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل کیا۔ احادیث کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے تناظر میں اگر ہم شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جاننا چاہیں تو ہم مفتی احمد منیر نورانی صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کائنات کے خوش قسمت ترین گروہ میں سے ایک ہیں کہ جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں، آپ کا دیدار حاصل تھا۔ کسی نے کہا کہ صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، نبی پاک کو دیکھ کے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نبی پاک کو دیکھ کے وہ وضو سیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ اسلام سیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے ان کی عظمت اور شان ایسی بلند چیز ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، ساری کائنات حضور کی تعریف کر رہے ہیں، اور حضور اپنے صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی
اور آ من رانی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا ہے یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا مقام یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے ان کو دیکھ لیا اس کو بھی صحابہ تو صحابہ تابعین کا بھی یہ مرتبہ ہے، تابعین کا، یعنی دیکھیں نا جس نے صحابی کو دیکھا اس کا یہ مرتبہ ہے کہ اس کو آگ نہیں چھوئے گی، میرے آقا نے فرمایا، تو پھر اس صحابی کا کیا مرتبہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ امت جتنی ہے، ساری امت مل کے، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، غوث، کتب، ابدال، سارے مل جائیں، حضور کے ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی وہ صحابی جس نے کلمہ پڑھا، حضور کی زیارت کی، کلمہ پڑھا اور شہادت ہو گئی یا وصال ہو گیا، اس کے مرتبے کو بھی امت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ مرتبہ ہے حضور کے صحابہ کا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اہمیت ہر مقام پر واضح فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی علامت اپنے صحابہ کو قرار دیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی علامت اپنے صحابہ کو قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے جہاں فتنوں کا ذکر کیا تو صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ان فتنوں میں حق پہ کون ہوگا؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 73 فرقوں کی بات کی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں نجات پانے والا جنتی کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہے چلے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے صحابہ کو ہدایت کی علامت قرار دیا ہے کہ جس طرح میرے صحابہ ہوں گے وہی ہدایت ہے۔ اور دیکھیں صحابی کا مقام اور مرتبہ کہ عام مومن کی جو عبادت ہے، عام مومن کی نمازیں، صدقات، دوسری چیزیں اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی جس مرتبے کو صحابی کی نیکی پہنچ رہی ہے۔ جس طرح حضرت نے حدیث شروع میں سنائی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا کلمہ نہ کہنا، میرے صحابی کے بارے میں کوئی نازیبا گفتگو نہ کرنا، کیونکہ میرا صحابی تو وہ ہے، ان کا مرتبہ تو یہ ہے کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کا تھوڑا سا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ان کی نمازیں کیا مقام رکھتی ہیں، ان کی نیکیاں کیا مقام رکھتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کائنات کا خوش نصیب ترین گروہ ہے کہ انہوں نے اس چہرہ کو دیکھا جو چہرہ والضحیٰ ہے، اس چہرے کو دیکھا جو اللہ کا پسندیدہ چہرہ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرۂ ارض کی عظیم ترین جماعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات ہو رہی ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان حضرات کا تذکرہ تو رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، ان حضرات نفوس قدسیہ کا تذکرہ تو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ تو وہ مبارک ذکر ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے